الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز ناصر کاظمی کی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 4 سے کریں گے۔ تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن ہم کلام ہونا، بات کرنا، خاموشی کو کہتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، تو گرچہ ہم سے محو کلام نہیں ہوتا، لیکن تیری خاموشی ہم سے اب بھی باتیں کرتی ہے۔ تشریح شعر کی کچھ یوں ہے عزیز طالبات کے شاعر محبوب سے کہتا ہے، اگرچہ تو خوف فساد خلق یا کسی اور مجبوری کے باعث ہم سے بات نہیں کرتا اور ہماری گفتگو میں شریک نہیں ہوتا، تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ تیرے ہم کلام نہ ہونے پر تیری خاموشی مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ اے محبوب، میں تیری خاموشی کا مفہوم جانتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کے نزدیک دلی جذبات و کیفیات، جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ بعض اوقات الفاظ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یاد ہے تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری رات مجھے، یاد ہے تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری رات مجھے، تو خاموش کھڑا تھا اور باتیں کرتا تھا کاجل، تو خاموش کھڑا تھا اور باتیں کرتا تھا کاجل۔ شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ مفہوم کچھ یوں ہے، اے محبوب، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز اب تک سنائی دے رہی ہے۔ ناصر کاظمی کی اداسی اور تنہائی کا ایک سرا اس کی ماضی پرستی بھی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت وہ ایک بڑی ہجرت سے دوچار ہوا۔ اس کا محبوب، عزیز و اقارب، آموں کے باغ، کبوتروں کے ڈربے، پرانی گلیاں اور محلے بہت کہیں پیچھے رہ گئے۔ یہاں لاہور میں آ کر اس نے اپنی پرانی تہذیب، اقتدار ٹوٹتے اور انسانیت کی کباہ جس انداز سے تار تار ہوتے دیکھی، اس نے ناصر کاظمی کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ماضی پرستی کا یہ جذبہ، یہ رویہ اس کے بیشتر اشعار میں اداسی کی فضا کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا۔ ماضی کی اس انداز سے پرستش کرنے کو مختلف شعراء نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی باتیں کی۔ شاعر ناصر کاظمی حال کے بے رحم سمندر میں گھرے یاد کے بے نشین جزیروں میں پناہ لیتے نظر آتے ہیں۔ ناصر کو دکھ ہے کہ یادوں کے جزیرے بھی وقت کے بے رحم سمندروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ بے نشاں ہو رہے ہیں۔ یعنی حالات کی سنگ دل موجیں ان جزیروں کو بھی بے نشان کرنے پر تلی بیٹھی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی یادیں ماضی کے ملبے تلے دب چکی ہیں۔ لیکن اے محبوب، اس کے باوجود تیری یاد اب بھی اپنی تمام تر تازگی اور آن بان کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ دم توڑتی ہوئی یادوں کے جزیروں سے تیری آواز اور سرگوشیاں اب تک میرے کانوں میں رس گھول رہی ہیں، جو مجھے تیری جدائی کے باوجود تیری قربت کی آنچ سے مسرور رکھتی ہیں۔ ناصر کا ایک خوبصورت شعر ہے، خاموشی انگلیاں چٹکا رہی ہے، تیری آواز اب تک آ رہی ہے، تیری آواز اب تک آ رہی ہے۔ عزیز طالبات، ناصر کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 6 ہے،
شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، بے چراغ اندھیری اے محبوب، شہر کی بے رونق گلیوں میں زندگی اب بھی تجھے تلاش کر رہی ہے۔ ناصر کا وہ محبوب جس کی آواز اب انہیں یاد کے جزیروں سے سنائی دیتی ہے، زندگی کی بھیڑ میں ناصر سے کہیں کھو گیا ہے اور جاتے ہوئے شہر کو بھی بے چراغ کر گیا ہے۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ناصر کے نزدیک اس کے محبوب کے دم سے شہر میں رونق تھی، وہ گلیوں میں چراغ جلا کرتے تھے، لیکن اب اس کے نہ ہونے سے شہر بے رونق اور اجاڑ دکھائی دیتا ہے۔ ناصر محبوب کے کھونے کے غم کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی تلاش کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناصر کی زندگی اپنی تکمیل اور شہر کی رونق کے لیے اسے ہر لمحہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ یہاں محبوب سے مراد پرانی اقدار بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے روشن دماغ لوگ اور عالی دماغ قائدین بھی جن کے دم سے زندگی کی آبرو قائم تھی، جن کے نہ ہونے سے شہر پاکستان بے چراغ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حالی نے غالب کے مرثیے میں لکھا تھا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس غزل کا آخری شعر کچھ یوں ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، جس کا مفہوم ہے اے ناصر اچھا وقت ضرور آئے گا، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ناصر کا یہ شعر امید کا شعر ہے۔ امید سے مراد ایسے حالات اور اشیاء کا ہمیشہ مثبت پہلو دیکھنا اور عارضی غموں کو تکلیفوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مستقبل کی کامیابیوں کی طرف توجہ رکھنا۔ ناصر کا یہ شعر رجعیت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر چند کے ناصر کی شاعری میں دکھ، غم، اداسی کیفیات کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انہیں میر تقی میر کا ماننے والا بھی کہا جاتا ہے، لیکن کہیں ان کے ہاں شدید ترین حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارنے کا عزم ملتا ہے۔ انہیں انسان کی ابدی فتح پر یقین ہے۔ یہ رویہ ان کی شاعری میں حوصلے اور امید کی فضا کو جنم دیتا ہے۔ مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گائی۔ شاعر اچھے وقت کی تلاش میں ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ تاریکی کے بادل چھٹ جائیں گے اور روشنی کا نیا سورج طلوع ہوگا۔ اللہ حافظ۔ کل ہم انشاءاللہ ناصر کاظمی کی غزل نمبر 2 کے پہلے شعر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔